کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کرنسی نوٹ موجود ہے جو جل چکا ہو، پھٹ چکا ہو یا دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہو؟ اگر ہاں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جلا ہوا یا پھٹا ہوا کرنسی نوٹ کسی بھی بینک سے بآسانی تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں اور ایک خاص طریقہ کار ہے۔ آئیے آپ کو وہ شرائط اور طریقہ کار کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ کاغذ کے کرنسی نوٹوں کے پھٹنے یا جلنے کے اکثر واقعات سامنے آتے ہیں، جس کے بعد ان جلے یا پھٹے ہوئے نوٹوں کو اکثر یہ سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے کہ اب یہ اپنی اصل مالیت کھو چکے ہیں اور انہیں پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرنے والے ہیں تو ٹھہریں، ایسے کرنسی نوٹ بآسانی تبدیل کرائے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ کسی بھی بینک جائیں اور وہاں جا کر نوٹ کی تبدیلی کی درخواست دیں۔ اگر نوٹ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے تو اس نوٹ کے سارے ٹکڑے اپنے ساتھ لائیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ یہ ایک ہی نوٹ ہے۔ اگر کرنسی نوٹ 50 روپے مالیت تک کا ہے اور اس کا آدھے سے زیادہ یعنی 50% سے زائد حصہ موجود ہے تو آپ کو اس کی پوری مالیت ملے گی۔ اگر نوٹ 50 روپے مالیت سے زائد کا ہے اور اس کا 80% حصہ موجود ہے تو آپ کو پوری رقم ملے گی۔ اگر نوٹ کا حصہ 40% تک ہے تو آپ کو آدھی رقم ملے گی، اور اگر نوٹ کا حصہ 40% سے کم ہے تو آپ کو اس کی کوئی رقم نہیں ملے گی۔ جان بوجھ کر پھاڑے یا کاٹے گئے نوٹ قابل تبدیلی نہیں۔ اب آپ کو کسی بھی کرنسی نوٹ کی تبدیلی کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنا اصل شناختی کارڈ، بینک کا IBAN، اپنا موبائل نمبر اور ای میل اگر ہوں تو لے کر کسی بھی بینک چلے جائیں۔ بینک میں آپ کو نوٹ کی تبدیلی کے لیے ایک درخواست فارم دیا جائے گا۔ درخواست فارم بھرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی نوٹ کی پچھلی طرف اپنا نام اور CNIC نمبر لکھیں اور ساتھ دستخط بھی کریں۔ اس کے بعد اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ پھٹا یا جلا ہوا نوٹ کاؤنٹر پر جمع کرائیں۔ کاؤنٹر پر موجود شخص سب سے پہلے یہ چیک کرے گا کہ آیا نوٹ اصل ہے یا نہیں۔ تصدیق کے بعد کاؤنٹر آفیسر کمپیوٹر میں ڈیٹا درج کرنے کے بعد آپ کو ایک رسید جاری کرے گا۔ نوٹ کی ابتدائی وصولی کے بعد وہاں سے معاملہ اگلے دن کی کارروائی کے لیے چلا جائے گا۔ ون ونڈو یعنی فوری ادائیگی کی سہولت ختم ہو چکی ہے۔ مخصوص حکام مل کر پھٹے یا جلے ہوئے کرنسی نوٹ کا معائنہ کریں گے اور ایک فارم L2 پر نوٹ کی حالت لکھیں گے۔ پاس ہونے والے نوٹ اور رد شدہ نوٹ دونوں کا ریکارڈ سسٹم میں رکھا جاتا ہے۔ اگر رد ہو تو وجہ واضح لکھنی ہوتی ہے اور کسٹمر کو اس بارے میں مطلع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دیا ہوا نوٹ بینک کے تبدیلی کے معیار پر پورا اترتا ہو تو اس کی پاس ہونے والی رقم عام طور پر ڈائریکٹ کریڈٹ RTGS کے ذریعے کسٹمر کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے IBAN ضروری ہے۔ عام طور پر کلیم کیس کی ادائیگی 2 ورکنگ دنوں کے اندر مکمل کر لی جاتی ہے۔